Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Abdul Rahman and I am providing my services in HIBCC Pakistan. Our today's presentation topic is HIBCC Pakistan. ہماری آج کی پریزنٹیشن کے لرننگ آبجیکٹیوز یہ ہیں. فرسٹلی آپ یہ سیکھیں گے کہ HIBCC کب بنی اور اس کی چند اور بنیادی معلومات آپ کو میسر آئیں گی. سیکنڈلی آپ کو HIBCC کے اسکوپ کو جاننے کا موقع ملے گا جو کہ UDI کے لیے اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. تھرڈلی آپ یہ جانیں گے کہ HIBCC جو کہ آپ کے لیے UDI کا بہترین سولوشن پرووائڈر ہے اس کو کس کس کی ایکریڈیٹیشنز حاصل ہیں. اور فورتھ نمبر پہ ہم دو چیزیں دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ آپ کی پروڈکٹ کو اگر UDI سائن نہیں کیا گیا ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی اگلی پریزنٹیشن میں آپ کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. سو کیپ واچنگ ٹل دا اینڈ ٹو نو مور اینڈ مور اباؤٹ UDI اینڈ مچ مور. اوکے ناؤ موونگ اہیڈ ٹورڈز دا ویری فرسٹ لرننگ آبجیکٹیو جو کہ HIBCC پر ہے. تو HIBCC ایبریویشن ہے ہیلتھ انڈسٹری بزنس کمیونیکیشنز کونسل. HIBCC 1983 میں فارم ہوئی. یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ہیومن میڈیکل ہیلتھ پہ مینلی فوکس کرتے ہوئے کام کر رہی ہے. HIBCC ڈفرینٹ ڈیجیٹل بارکوڈز پرووائڈ کرتی ہے آل اراؤنڈ دا گلوب اور HIBCC ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ انڈیویجول سیفٹی کی ساری ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں. اوکے ناؤ موونگ ٹورڈز دا سیکنڈ لرننگ آبجیکٹیو جو کہ HIBCC کے اسکوپ پر ہے. تو HIBCC کے اسکوپ کو ڈسکس کرتے ہیں اب. HIBCC والنٹری سپلائر ہے لیبلز کا فار دا ہیلتھ کیئر انڈسٹری آل اراؤنڈ دا گلوب. اور لیبلرز جب اپنی پروڈکٹس کو UDI اسائن کرتے ہیں مینس لیبلز اسائن کرتے ہیں تو بہت انکریج فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ ساری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو جو کہ ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز ان سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ان کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. اوکے اب ہم اپنی پریزنٹیشن کے تھرڈ لرننگ آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں جو کہ HIBCC کی ایکریڈیٹیشنز پر ہے. تو ورلڈ وائڈلی HIBCC کو 3 مین آرگنائزیشنز کی ایکریڈیٹیشنز حاصل ہیں جن میں یورپین کمیٹی فار اسٹینڈرڈائزیشن وچ از نون ایز CEN, American National Standards Institute which is known as ANSI, and International Organization for Standardization which is also known as ISO. تو HIBCC کو ان تینوں کی ایکریڈیٹیشنز حاصل ہیں. It means that you don't have to join any other issuing agency to fulfill the regulatory requirements of these 3 differently. اوکے اب ہم موو کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے فورتھ لرننگ آبجیکٹیو کی طرف جو کہ آپ کو ایکسپلین کرے گا دیٹ what will be the consequences if you do not assign UDI to your products which are being exported. اگر آپ اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ کسی پرٹیکولر پلیس پہ، فار ایگزامپل لیٹس ٹیک ایگزامپل آف یورپین یونین. اگر آپ اپنی پروڈکٹس کو یورپین یونین میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں کی کچھ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جن کو فلفل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل ہم UDI ہی کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ یورپین یونین کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر ایک میڈیکل ڈیوائس کو UDI پلیس کر کے بھیجا جائے، ایکسپورٹ کیا جائے. تو اگر آپ کی پروڈکٹ پہ UDI نہیں ہوگا تو کانسیکوینٹلی آپ کی پروڈکٹ بلاک ہو جائے گی کسٹم پہ. اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکٹ کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے، آپ کی پروڈکٹ فالسیفائڈ کنسیڈر ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے اور آپ کی پروڈکٹ کو ایزیلی کاپی بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھے کانسیکوینسز کس کے کہ اگر ہم UDI اسائن نہیں کرتے اپنی پروڈکٹس کو. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس ود پیشنس. جیسا کہ پریزنٹیشن کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی پریزنٹیشن کے ٹاپک کے بارے میں. سو لیٹ می گیو یو اے کلو دیٹ وی ول پرووائڈ یو انفارمیشن اباؤٹ دا UDI ان دا نیکسٹ پریزنٹیشن. سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو واچ اس اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اس and also click the bell icon for the latest updates.
Our contact details are given on the screen. You can also contact us via different channels.